الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، وطن عزیز جس آزمائش سے اور جن تکالیف اور مصائب سے گزر رہا ہے، ہر باشندہ اور وطن عزیز کا ہر فرد اس کا درد اور اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش اس وقت وطن عزیز پہ ہے. 2005 کا حادثہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن یہ آزمائش اور یہ مصائب اس سے کئی گنا بڑھے. ایسے حالات میں ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کہ اللہ اس آزمائش کے گھڑی میں اہل پاکستان کو نجات عطا فرمائے، سرخرو فرمائے اور یہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ایک بڑی چیز جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، امن یجیب المضطر. پریشان حال آدمی کی دعا بڑی قبول ہوتی. امن یجیب المضطر. پریشان حال آدمی کی دعا پوری توجہ کے ساتھ اس ذات کو پکارا جائے تو اللہ رب العزت دعا کے وسیلے سے اور دعا کے ذریعے مجبور شخص، پریشان حال آدمی، آزمائش میں گھرا فرد، اللہ اس کی مشکلیں آسان فرمانے لگتے. امن یجیب المضطر اذا دعا. آزمائش میں اللہ سے ہم اور دور ہو جائیں، پھر ڈر لگتا ہے کہیں یہ عذاب کی شکل اور دردناک خوفناک صورت کوئی اور نہ پیدا ہو جائے، کوئی اور دردناک حالات نہ آنے لگ جائے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. آنے والے مصائب اور پریشانیاں اور آفات کا راستہ روکا جا سکتا ہے، فرمایا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے. یہ اللہ کے نبی بتا رہے، نسخہ دیا ہے، دوا تجویز کی ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں متوجہ کیا ہے. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. جب کوئی آفت اور آزمائش آتی ہے تو پھر اس میں اچھے برے سب پس جاتے ہیں، امیر غریب سب کا حال ایک جیسا ہو جاتا ہے. ہم حرم میں تھے، مدینہ منورہ میں طوفانی بارشیں ہوئی تھیں.
ایک شخص لفٹ میں تھا اور بیچارہ رونے کی کیفیت میں تھا، تو اپنے دوسرے ساتھی کو بتا رہا تھا کہ اربوں روپے کا نقصان منٹوں میں ہو گیا. گودام ہوں گے، کس چیز کے گودام تھے، سب صفر ہو گیا. اربوں روپے کے ایک شخص. تو جب آفت اور آزمائش آتی ہے تو ہیرو زیرو ہو جاتا ہے، ارب پتی سڑک پہ آ جاتا ہے. آزمائش بتا کے نہیں آتی کہ میں کس کے گھر پہ آؤں گی، جھونپڑی میں آؤں گی یا کوٹھی میں آؤں گی. ہزاروں ایکڑوں کی زمینیں بنجر ہو گئیں، اس میں غریب بھی متاثر ہے، امیر بھی متاثر ہے. آزمائش بڑی ہے، تکلیف بڑی ہے. تو ایسے موقع پہ من حیث القوم ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن یہ آواز کہیں سے آ نہیں رہی. وہی حرکتیں جس سے اللہ کی رحمتیں اور دور ہوتی ہے. الزام تراشی، نفرتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ. جب یہ میری امت گالی گلوچ کرے گی اور اس کی زبان اور اس کی تحریر اور اس کی گفتگو گندی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالی کی نظروں سے گر جائے گی. پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو. گالی گلوچ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ. اس آزمائش کی گھڑی میں کہ یہ آزمائش جلد ختم ہو. اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. آزمائش میں جو پڑے ہیں اللہ ان کو اس سے بہتر دولت دے دے، اس سے بڑا انعام دے دے، ان پر اللہ کی اور مہربانی ہو جائے. اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. لیکن اگر ہم کنارے میں جو کھڑے ہیں، اگر ہم نے بھی اس وقت اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو میرے عزیزو، آزمائش کسی کے گھر میں بتا کے نہیں آتی. اور آزمائش کی شکل ایک ہی نہیں ہوتی کہ بارش ہی آئے، سیلاب بھی آئے. آزمائش کی بڑی شکلیں ہیں. محفوظ قلعوں کے اندر بھی کوئی محفوظ نہیں رہتا. تو آزمائش سے بچنے کے لیے ان تکلیف دہ حالات سے نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ اللہ کریم کے ساتھ گڑ گڑاؤ. اور دعا کا سب سے اہم جوہر، دعا کا اصل جوہر، اے اللہ معاف فرما دے. پوری دعا کا اصل جوہر اے اللہ معاف فرما دے. اللہ کریم کہنے لگے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کا کلام ہے. اللہ قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ موجود ہیں، اور اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ قوم اللہ تعالی سے معافیاں مانگتی رہے گی. اللہ معاف. ہم بڑے گناہگار ہیں اور ہم نے گناہ کی انتہا اور حد کر دی ہے. کوئی انتہا نہیں رہی. کسی شعبے میں جائیں، گناہوں کی گندگیوں کی نحوست، گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے. انفرادی زندگی دیکھیے، معاشرتی زندگی دیکھیے، قومی سطح پہ دیکھیے.
معافی، اللہ تعالی سے معافی، اللہ کی طرف رجوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی قوم معافی مانگنے لگتی ہے اور کثرت سے معافی مانگتی ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ان کے لیے تنگی سے راستہ نکال دیتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم اور ہر مشکل سے اللہ ان کے لیے نجات کی شکل پیدا کر دیتے ہیں. وَرَزَقَهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کی زندگی کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں کہ ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. اور میرے عزیزوں، قسم خدا کی، مولا نہ چاہے تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو سب کو کھلا رہا ہے، یہ مولا ہی ہے جس نے سب کے لیے انتظام کر رکھا ہے. یہ اسی کے خزانے ہیں، بندے کا بس نہیں ہے. فرمایا معافی مانگنے پہ آ جائے اللہ مشکلیں آسان کر دیں گے، ضروریات کے لیے سہولیات مہیا کر دیں گے، اور جو راستے بند نظر آتے ہیں، جو رکاوٹیں نظر آتی ہیں، اللہ ان کو دور فرما دیں گے. سچے نبی کی سچی بات ہے نا بھائی، سچے نبی کی سچی بات ہے. لیکن ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ مذہب کو درمیان سے نکال دو، دین کو درمیان سے نکال دو، شاید ہم خوشحال ہو جائیں گے، شاید ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ہم رقص و سرور کر لیں، ناچ گانا کر لیں، سود خوری کو عام کر دیں، بے حیائی کو فروغ دے دیں، شاید ہم دنیا کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزار لیں گے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. تنبیہ کرتا ہے مولا، تنبیہ کرتا ہے مولا، لعلہم یتضرعون، آ جاؤ، لوٹ آؤ، تم میرے بندے ہو، کس غفلت میں پڑ گئے ہو، آؤ لوٹ آؤ. باپ بھی اپنے بیٹے کو فوراً غلطی پہ سزا دیتا ہے، گلی میں پڑا نوجوان گندا، اس کو تنبیہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اپنا ہے. اللہ کریم بھی جب اپنے ان بندوں کے اندر یہ غلطیاں دیکھتا ہے تو فوراً توجہ کراتا ہے، آؤ متوجہ ہو جاؤ، لعلہم یتضرعون، میری طرف آ جاؤ. پھر یہ آزمائشیں تمہاری بخشش کا ذریعہ، تمہاری مغفرت کا ذریعہ، تمہاری آخرت کے سنورنے کا ذریعہ. اگر اس آزمائش میں اللہ مل جائے، گھاٹا سودا گھاٹے کا نہیں ہے. ان آزمائشوں میں اللہ مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے. چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی آزمائش سے اگر کھربوں سال کا کیریئر سمجھ جائے، گھاٹا سودا گھاٹے کا نہیں ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، اگر بے حسی جاری رہی، غفلت جاری رہی، اور جس ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے ہم اس سے توبہ تائب نہیں ہوئے، پھر ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا غضب اور جوش نہ مارے، پھر ڈر لگتا، پھر کسی ایک اور آزمائش کا خوف آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مسلمان کو اس کا کلمہ بھی تبھی نفع دیتا ہے، مسلمان کو اس کا اسلام بھی تبھی نفع دیتا ہے جب وہ اسلام اور کلمے کا حقوق کا بھی تو خیال رکھے، اور جب اس کے حقوق کا خیال نہ رکھے گا تو اس کا اسلام اور اس کا کلمہ بھی اسے نفع نہیں دے گا. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے گھر میں، اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے اختیار میں، اس کے ماتحت، اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ کی خاطر کوئی غیرت نہ کھائے، اس کی روک ٹوک کی کوئی کوشش نہ ہو، بلکہ جہاں گناہ اسٹیٹس بن جائے، جہاں گناہوں کا نام ثقافت رکھ دیا جائے، جہاں بے حیائی اور فحاشی اور رقص و سرور کو محفل جمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے،
بتائیے نا، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں ہے؟ نجی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی سے لے کر قومی سطح پر کس قدر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی ناراض ہوں اور ان کے غصے کو آپ ٹھنڈا کرنا چاہیں، قبر کی تپش ہو یا اللہ کا غصہ ہو، یہ ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے؟ قبر کی تپش ہو یا موت بری ہو یا اللہ کا غصہ ہو، اس سے نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا صدقہ خیرات کی کثرت کرو۔ آج میری بدعمالیاں سر چڑھ کے بول رہی ہے نا، اس کا ریئیکشن مجھے ہر طرف نظر آ رہا ہے، تو مجھے کثرت سے صدقہ خیرات کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کثرت صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بری موت سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، قبر کی سختی ختم ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اگر کوئی کسی مسلمان کی حاجت اللہ کی خاطر پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجات پوری فرمائیں گے، اور فرمایا اس کا کم سے کم درجہ، کم از کم درجہ اس کی بخشش ہے۔ 69 اس کے علاوہ ہے، کم سے کم درجہ اس کی بخشش ہے، 69 اس کے علاوہ ہیں۔ اس کی کسی کی حاجت پوری کر دے، غریب بھی پوری کر سکتا ہے، چھوٹے گھر والا بھی پوری کر سکتا ہے، تھوڑی آمدنی والی بھی کر سکتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی ہے، اپنی گھر والی سے کہتا ہے روٹی بنا اور اسے صدقہ کر دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک روٹی کی وجہ سے اللہ 3 آدمی کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک گھر کا وہ سربراہ جس نے صدقے کی تلقین کی، دوسری وہ خاتون جس نے روٹی پکائی، تیسرا وہ خادم جو جا کر اس ضرورت مند تک پہنچا کے آیا۔ سبحان اللہ، تینوں کی اللہ بخشش فرما دے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور اللہ کے کہے پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اللہ کے کہے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات خیرات کرو گے اللہ تمہارے مال میں اور بڑھوتری کریں گے اور اضافہ کریں گے۔ میرے عزیزو، اس وقت کی ضرورت ہے، اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع، استغفار اور دعاؤں کا اہتمام ہو، گھر کی عورتوں کو بھی متوجہ کریں، خود بھی اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ہر شخص اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ خیرات کرے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو اور یہ آزمائش کی گھڑی ہم سے دور ہو۔ اللہ اپنے رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، پیار کا معاملہ ہمارے ملک پہ فرمائے، لیکن اللہ معاف فرما کر بے حسی ہوئی، اگر قومی سطح پہ اور انفرادی زندگی میں اس بے حسی کو دور نہ کیا، ڈر لگتا ہے ہم کسی اور بڑی آزمائش میں نہ گھر جائیں، کسی اور بڑی تکلیف میں نہ آ جائیں۔ غریب امیر ہر شخص اپنی سطح کے لحاظ سے اس وقت صدقہ خیرات کرے، اس کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت راضی ہو۔ لوگ کثرت سے الحمدللہ فون کر رہے ہیں، ملک سے بھی بیرون ملک سے بھی، ظاہر ہے ہر ایک سے ہماری بات بھی نہیں ہو سکتی اور ہر ایک سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے ملک میں الحمدللہ اپنی حیثیت سے بہت بڑے پیمانے پہ بیت السلام کے رضاکار کام کر، اپنی حیثیت سے بہت بڑا الحمدللہ۔ آج بھی اس وقت تقریباً 61 کنٹینر روانہ کر چکے، آج بھی الحمدللہ 10 کنٹینر گلشن اقبال کے دفتر سے اور 14 کنٹینر لاہور کے دفتر سے روانہ ہو رہے ہیں، کل 24 کنٹینر آج روانہ ہو رہے ہیں۔ نظم یہ ہوتا ہے جمعے کے دن یہ چیزیں روانہ ہوتی ہیں، پھر 3 دن ہمارے مقامی ساتھی چلتے ہیں، پھر وہ جو مقامی یہاں سے ساتھی روانہ ہوتے ہیں،
مقامی ساتھیوں کی نگرانی میں جو انہوں نے 3 دن سروے کیا ہوتا ہے، منگل بدھ جمعرات، یہ پیر تک اس سروے کے مطابق ضرورت مندوں تک، میں نے عرض کیا حاجت تو اتنی ہے، انسانی آفت اتنی بڑی ہے کہ بس میں نہیں، لیکن بہتر سے بہتر جگہ پر لوگوں کی امانتیں پہنچانے کا ایک اہتمام ہوتا ہے بس، ورنہ تو یہ تو آٹے میں نمک سے بھی کم ہے امداد، کچھ بھی نہیں ہے جو ضرورت ہے اس وقت پورے ملک میں۔ منگل بدھ جمعرات وہ ساتھی سروے کرتے ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں، دور دراز علاقوں، یہاں سے جمعے کو گاڑیاں روانیاں ہوتی ہیں، وہاں ایک جگہ جا کے اکٹھا کر لیتے ہیں، مختلف اضلاع میں مختلف گاڑیاں جاتی ہیں، پھر وہاں سے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ٹریکٹر کی شکل میں، گدا گاڑیوں کی شکل میں، جسے کہیں کہ گھوڑوں کی شکل میں، بس اوقات کشتیوں کی شکل میں، پھر ان ضرورت مند تک پہنچایا جاتا ہے۔ جو آپریشن فوراً جاری ہیں، جہاں جہاں جیسے جیسے حالات ہیں، پکا پکایا کھانا، ٹینٹ کی تقسیم، میڈیکل کیمپ، 1 مہینے کا راشن، اور جہاں جیسے بلوچستان کے بعض علاقوں میں گنجائش مل گئی، گھر کا ڈھانچہ مضبوط پختہ کرنا، اس میں اینٹیں بنا کر، بلاک بنا کر اور ساتھ سیمنٹ دے کر ان میں تقسیم کیا جا رہا، اور پھر اس ڈھانچے کے بنانے کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ پہلی فرصت میں وہاں 60 گھروں کی ترتیب شروع ہو گئی، لیکن یہ دوسرے سطح کا بڑا کام ہے، اور پھر ان کو اپنے اپنے حالت پہ کسی درجے کاروبار کی چھوٹی سی چھوٹی شکل بنا دینا، اس کا اہتمام، اور پورے ملک میں سروے، اور پورے ملک میں رجسٹر ان بچوں کو کیا جا رہا ہے جو بے سہارا ہو گئے، چھوٹے ہیں، بے سہارا ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ادارہ ان کی پوری کفالت کی انشاءاللہ خدمت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی الحمدللہ کام بھی شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی ملک میں الحمدللہ 2300 بچے جو 100% یتیم ہیں، ادارہ ان کی کفالت کر رہا ہے، اور کراچی کے اندر جتنے یتیم بچے ہیں ان کی تو جسے کہیں کہ جیز کارڈ کے ذریعے ان کے گھروں کے اندر ہر ماہ ان کی کفالت کے لیے ان کو وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، لیکن اس بڑے حادثے کے اندر بھی پورے ملک میں ایسے بچوں کو رجسٹر کیا جا رہا ہے جن کا کوئی سہارا باقی نہ رہا اور کوئی ان کا کفیل نہ رہا، تو ادارہ الحمدللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کو اس ادارے سے اچھا کوئی قابل معتبر مل جائے اور قریبی لوگ مل جائیں، کوئی بات نہیں، ضرور ان تک رسائی کر کے اور ان کے ذریعے مدد کیجئے اور تعاون کیجئے۔ لیکن ایک ادارہ ہے الحمدللہ، یہ بھی پورے ملک میں اپنی حیثیت سے بہت بڑا جسے کہیں کہ پیمانے پر اللہ نے اس سے کام لیا ہے، اور اس کے مخلص رضاکار الحمدللہ پورے ملک میں ہمتن مصروف ہیں، خدمت میں مشغول ہیں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور ہم کثرت سے اپنے گھروں کے اندر بھی استغفار، آیت کریمہ، اللہ کی طرف رجوع، اور اپنے بچوں سے بھی اور اپنی بچیوں سے بھی، اپنے گھروں سے بھی صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ اس سے آفتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ختم ہوتی ہیں، آزمائشوں سے نجات ملتی ہے، اس سے ہمارے اموال بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے اموال میں ترقی بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت آزمائشوں سے نجات بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جو صدقہ خیرات کی بات کی ہے، اس میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ یقیناً اس میں زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اور جس ادارے کو بھی دیں وہ آپ کا قابل اعتماد ہو، تاکہ وہ پیسہ صحیح مصارف تک اور زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچے، اور جس کو دے رہے ہیں اسے یہ بتائیں، اعتماد ہونا اور ان کا جسے کہیں کہ اس پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ضرورت مند لوگ ہیں، مشکلات میں ہیں، زکوٰۃیں بھی یقیناً لگتی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ ضرور نکالیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوگی اور جس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، جو اللہ کے نبی نے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے، وہ کثرت صدقہ اور خیرات کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ تو اس آزمائش میں جہاں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہاں چھوٹا صدقہ دو، کوئی بات نہیں، اپنی حیثیت سے ہو،
آپ فرمانے لگے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ ضرور ہو، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ان آفات کا راستہ رکتا ہے، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔